تو یہ سب کچھ اس لیے ہے، 1000 بار کہا کہ علی کی فضیلتیں اس لیے بیان کی جائیں، شیعہ سنی سب بیان کریں تاکہ شان محمد نظر آئے۔ اگر بادشاہوں کی تعریف کر کر کے آپ نے محمد کو دیکھا تو محمد عام بادشاہ کی طرح نظر آئیں گے، لیکن اگر معصوم کی تعریف کریں گے تو علی کی تعریف میں محمد بہت اعلیٰ ترین پیغمبر نظر آتے ہیں، مقام محمود پر نظر آتے ہیں۔ اور اگر علی کی تعریف کر کے محمد کو نہیں دیکھے گا تو یہی کہ اللہ ان کو مقام محمود پہ پہنچا دے۔ ہم دیکھ رہے ہیں محمد کو مقام محمود پر، ہم نے دیکھا، ہم نبی کو وہیں دیکھ رہے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ اور محمد کے لیے محمود کیا ہے؟ عربی کے لفظ کے معنی بھی نہیں معلوم کہ لفظ محمد اور محمود کے ایک ہی معنی ہے، لیکن لفظ محمد محمود سے افضل ہے، اس لیے کہ جب شدت آ جائے لفظ میں تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ معنی بڑے ہو جاتے ہیں، لفظ بڑا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کہیں گے طاہر پاک، لیکن جب آپ کہیں گے تطہیر تو وہ لفظ طاہر سے بڑا ہو گیا۔ اسی طرح محمود سے بڑا لفظ ہے محمد، تعریف کیا ہوا یعنی محمود، محمد کے معنی یعنی تعریف کیا ہوا، معنی تو دونوں کے یہی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ لفظ بڑا اور چھوٹا کیسے بنے گا؟ اس لیے کہ محمود کے معنی یہ ہے پوری کائنات جس کی تعریف کرے۔ محمود کے کیا معنی ہے؟ عالمین جس کی تعریف کرے، ساری مخلوق جس کی تعریف کرے وہ محمود، یعنی اللہ محمود۔ کائنات کی ہر شے جس کی تعریف کر رہی ہو وہ محمود۔ بھائی میں آپ سے کہوں میں الیکشن میں کھڑا ہوں، مجھے ووٹ دیجیے، تو کیا میں آپ لوگوں سے ووٹ لوں گا؟ نہیں، میں انیس صاحب سے یہ پوچھوں گا آپ کے پیچھے پارٹی میں کتنے آدمی ہیں؟ یہ کہیں گے 2000۔ ان کو 2000 ووٹ ملے، انہوں نے مجھے ووٹ دیا، تو ان کے 2000 ووٹ جو مل چکے وہ میرے پاس آ گئے۔ اب میں حسین بھائی سے پوچھوں گا، آپ بڑے برکت پرانے ہیں پیپلز پارٹی کے، ملیر کے زمانے سے آپ کو 35 سال ہو گئے، بتائیے آپ کے پیچھے کتنے آدمی؟ انہوں نے کہا تقریباً کوئی 25-30 ہزار کے مزاج میں سمجھیے۔ تو انہوں نے مجھے ووٹ دے دیا حسین بھائی نے، تو مجھے کیا ایک ووٹ ملا حسین بھائی کا؟ 25-30 ہزار ووٹ مجھے مل گئے۔ اب یہ یہاں میں رکھتا جاؤں نا، انیس کے ووٹ رکھ لیے، حسین بھائی کے رکھ لیے، بھائی غلام عباس صاحب کتنے ووٹ ہیں؟ ارے کہنے لگے ہمارے ہاں تو پورا گلشن، پورا گلستان جوار سب آتے ہیں، میں آپ کو اتنے آدمی دوں گا، میرے بہت ممبر ہیں۔ تو تقریباً اگر ان کے پاس آتے ہوں گے صبح سے شام تک میں تو 1000 آدمی روز آتے ہوں گے غلام عباس صاحب کی فارم پر، تو مہینے کے حساب سے لگا لیجئے 30 دن کے 30,000 آدمی تو ان کے پاس ہوں گے نا۔ ان کا ایک ووٹ نہیں ہے، 30,000 ووٹ، یہ میں نے 30,000 یہاں کہنے کو انیس ایک، حسین بھائی ایک، غلام عباس صاحب ایک۔ اب بھائی پتن یہ تو انکم ٹیکس کے آدمی، ان کے تو آگے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں۔ اچھا سروس کتنے 25 سال کے بعد ریٹائر ہوتا، 25 سال میں انکم ٹیکس کے کتنے لوگ ان کے مداح بنے ہوں گے؟ اور پھر جن کو خوش کرتے ہیں، شعر سنا دیا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیا، حلیے کے اسٹیشن ماسٹر کو خوش کرائے، امرتسر سے نئی بوگی لگوا لی، کسی منسٹر کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ کتنے ووٹ ہیں ان کے پاس؟ کم سے کم پوری لائف کے ووٹ ہوں گے، 50,000 ووٹ تو ہوں گے بھائی پتن کے پاس۔ مجھے ووٹ دیجئے، 50,000 یہ میں یہ ناصر رضا صاحب بزنس مین ہیں، ابھی آسٹریلیا گئے تھے، اس سے پہلے فرانس گئے تھے، ان کے بیرونی ووٹ ہیں سارے بزنس مینوں کے۔ میں نے کہا مجھے ووٹ دیجئے۔ یہ زمانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے سوسخان بازو سب پڑھواتے رہتے ہیں، جہاں مجلس میں جاتے ہیں سب ان کے مداح۔ 10,000 ووٹ تو ہوں گے جعفر طیار سے لے کے رضویہ اور انچولی تک زمانہ صاحب کے پاس۔ لائیے یہ یہاں انہوں نے ایک ووٹ دیا۔ اب ادھر ادھر کتنے ڈھیر لگ رہے ہیں؟
30-35-40 ہزار ووٹ ادھر 50. میں نہا گیا ممبر کا زینہ یہاں سے وہاں تک، اس ڈھیر میں میں چھپ گیا. اب جو آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے تو اکیلا آپ کا ووٹ نہیں، لیکن ہر ایک کے پیچھے 30-30 ہزار 40-40 ہزار 50 ہزار 60 ہزار 70 ہزار ووٹ آئے. اب آپ کے سارے آدمیوں کا مالک میں بن گیا، اس لیے کہ آپ مجھے ووٹ دے چکے، آپ کے آدمی آپ کے ہیں، آپ نے وہ آدمی میرے حوالے کر دیے. اب تنہا میں مالک، ون مین. کائنات اپنا ووٹ تعریف کا اللہ کو دیے چلی جا رہی تھی، سارے ووٹ اللہ کے پاس تھے. اللہ نے کہا محمد میں تیری تعریف کرتا ہوں، وہ سارے ووٹ اور خود اللہ کا ووٹ، محمد بڑا ہو گیا. محمود نے جس کی تعریف کی اسے کہتے ہیں محمد، عوام نے جس کی تعریف کی اس کو کہتے ہیں محمود. اس لیے عربی میں لفظ محمد محمود سے افضل ہے. کیوں شیعہ سنی علماء کو یہ معنی نہیں معلوم اور یہ کہہ رہے ہیں محمد کو مقام محمود پہ پہنچا دے. ارے مقام محمود محمد کی وجہ سے بنا. اس کا نام ہی مقام محمود اس لیے ہے کہ محمد نے قدم رکھا، اور جس نے مقام محمود پر قدم رکھا اس کے دوست پر آلہ اور اسے کہتے ہیں معراج، اسے کہتے ہیں ثم دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنی. ولید نے کہا حسین سے، یزید نے بیعت طلب کی ہے کہ ہم قاب قوسین کے رہنے والے عام شرابی کی بیعت نہیں، ہم یہاں کے نہیں وہاں کے رہنے والے ہیں. ہم صاحب معراج محمد معراج پہ گئے، حسین دوش محمد پہ آئے. یزید کو کیا حق ہے کہ حسین سے بیعت طلب کرے؟ آج تک تاریخ شرمائی ہوئی ہے، آج تک تاریخ شرمائی ہوئی. ان باتوں میں کیا رکھا ہے کہ لفظ شہادت قرآن میں نہیں ہے؟ اس میں کیا رکھا ہے کہ شہید کے معنی قرآن میں گواہ کے ہیں، قتل ہونے والے کے نہیں ہیں؟ نہ کچھ بھی نہ ہو. واقعہ کربلا کسی سورے میں تو نہیں قرآن میں اتر آیا، لیکن واقعہ کربلا زندہ ہے. بعض چیزیں بغیر قرآن کی گواہی کے اللہ کی نظر میں اعلیٰ ترین ہیں، اور جس کی مثال کروڑوں بار دے چکا ہوں کہ اگر قرآن میں محمد کی ماں آمنہ کا ذکر نہ ہو اور عیسیٰ کی ماں مریم پر سورہ موجود ہو تو کیا آمنہ مریم سے کمتر ہو گئی؟ آمنہ قرآن میں نہ ہو لیکن آخری نبی کی ماں ہے. عجیب ہے، نہ ہو قرآن میں. ڈھونڈتے رہو آمنہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں نہیں لکھا، قرآن میں نہیں لکھا، لیکن مریم سے افضل ہے. جس دن رسول نے کہہ دیا تھا کہ حمزہ سید الشہداء ہیں تو طے ہو گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا مرتبہ شہید ہی رہے گا. اور حمزہ کو سید الشہداء کہہ کے بتا دیا. حمزہ جیسے رونے والوں پر ایسے ہی رونا چاہیے، یعنی حمزہ جیسا شہید آنے والا ہے اور رونے کا کام شروع ہونے والا ہے. اب متعارف کون کرائے؟ رسول تو کہہ گئے، رسول تو کہہ گئے. متعارف کرانے کے لیے حسین کی بہن زینب ہے، متعارف کرانے کے لیے حسین کا بیٹا سید سجاد ہے. کافی ہے. تبلیغ مسلمانوں میں نہیں کرنی، سب دعوے دار ہیں کلمے کے. کام ہے انبیاء کا. عیسائیوں یہودیوں راستے کے تمام راہبوں کو بتانا ہے اسلام کیا ہے. تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، حسین کا سر بتائے گا. یہ ہمارے بھائی تشریف فرمائے، ہر سال فرمائش کرتے ہیں، یہ ضرور پڑھیے گا. انہیں بہت پسند ہے، ہمیں بھی بہت پسند ہے.
جب آپ شام جاتے ہیں تو دمشق سے 4-5 گھنٹے کے راستے پر حلب پہنچتے ہیں۔ کیا پرفضا مقام ہے، پرانا دیر تھا، راہب کا گھر تھا، لیکن اب مسجد بنا ہوا ہے، اور وہ جگہ خاص ہے کہ وہ پتھر ایک رکھا ہے جو سرخ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پتھر سے خون ابلنے لگتا ہے۔ کتنے لوگ اس کا ویڈیو بنا کے لائے، ویڈیو موجود ہیں جس میں پتھر سے خون ابل رہا ہے۔ وہ کون سا پتھر ہے؟ وہ ایک پتھر تھا، اس دیر میں تھا 1400 برس پہلے۔ وہ راہب جب انجیل پڑھتا تو اسی پتھر پہ رکھ کے پڑھتا، جب تلاوت کرتا انجیل کی تو اس پاکیزہ پتھر پہ انجیل کو رکھ لیتا۔ یہ وہی پتھر ہے جو اب تک حلب کے اس مسجد میں جو کبھی دیر تھا، اس راہب کا رہنے کا مقام تھا، بلند مقام۔ یہ کون ہے راہب؟ یہ راہب یکم صفر سن 61 ہجری تک بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس کی عمر تقریباً 70-72 سال ہو چکی ہے، کافی بوڑھا ہو گیا ہے۔ کئی بچوں کا باپ ہے، برابر کے جوان بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ 7 بیٹے جوان اور راہب کے تھے، برابر کے بھائی تھے۔ ایسے میں جب اس کی جوانی تھی، مباہلے کا واقعہ ہوا۔ جب یمن کے راہب جانے لگے تو ہر شہر کے ایک ایک راہب کو دعوت دی گئی تھی کہ ہم مسلمانوں کے نبی محمد سے مباہلہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اس دعوت میں شریک تھا، اور اس نے وہ منظر دیکھا تھا کہ پرندوں نے اپنے پر ڈال دیے تھے، گردنیں ڈال دی تھیں، آفتاب کو گہن لگ رہا تھا۔ ایک ایسی فضا ہو گئی تھی کہ جیسے عذاب آنے والا ہے۔ تو اس وقت ان راہبوں نے پکار کر کہا تھا، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ راہب پیچھے ہٹ گئے۔ ایک معاہدہ ہو گیا سرکار سے اور عیسائی راہبوں سے، جس میں سرکار نے امان نامہ لکھ کر عیسائیوں کو دے دیا۔ آج اس دور میں جب عیسائی اور مسلمان آمنے سامنے ہیں تو مباہلے کا امان نامہ پڑھ کے انہیں سناؤ کہ مسلمانوں کے نبی نے عیسائیوں کو امان دی تھی کہ نہ تمہارے گرجا گرائے جائیں گے، نہ تمہاری عبادتوں میں خلل ڈالا جائے گا، نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ آج بھی وہ امان نامہ موجود ہے تاریخ میں جو سرکار نے عیسائیوں کو لکھا۔ کیا چاہیے تھا عیسائی راہبوں کو؟ انہیں آج معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین کے کیا معنی ہیں۔ جب چلنے لگے تو آپس میں گفتگو کی اور کہا یہ اچھا نہیں لگتا، یہ بد اخلاقی ہوگی کہ ہم محمد سے ملے بغیر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، ہم آخری سلام کر کے چلیں گے۔ یہ نوجوان راہب جس کی شادی ہو چکی تھی ملنے کے لیے آیا۔ اطلاع ہوئی مسجد نبوی میں کہ وہ راہب آپ سے مل کر واپس حلب جانا چاہتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں اس کو باریابی ہوئی، لیکن اس وقت آیا کہ رسول جب دوزانو بیٹھے تھے اور حسین 5 برس کے رسول کے زانو پہ کھڑے ہوئے تھے، اور یوں کھڑے تھے میری طرف دیکھو کہ رسول دوزانو تھے، حسین کے پیر رسول کے زانو پر تھے، اور حسین کا سیدھا ہاتھ رسول اللہ کی گردن میں تھا، اور دوسرے ہاتھ سے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیر رہے تھے حسین۔ ننھے ننھے سے ہاتھ نانا کے ریش پہ پھیر رہے، اور پیار سے نانا نواسے کو دیکھ رہا تھا۔ راہب مسجد میں داخل ہوا۔ اب راہب کی آنکھ میں ایک تصویر محفوظ ہو گئی کہ آخری نبی ہے، اس کی گود میں خوبصورت بچہ ہے، وہ کبھی چہرہ بچے کا بھولے گا نہیں، اس لیے کہ وہ کسی غرض سے آیا ہے۔ آتے ہی اس نے سلام کیا اور راہب نے کہا میں نے چاہا
کہ آپ اللہ کے بزرگ ترین نبی ہیں، آپ کے لفظوں میں اثر ہے، میں لاولد ہوں، میں کوئی اولاد نہیں رکھتا، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عنایت کرے۔ رسول اللہ نے غور سے راہب کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا کروں، تیرے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، تیرے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حسین تو چہرے مبارک پہ ہاتھ پھیری رہے تھے، رسول کے جملے سنے حسین نے، پھر حسین نے مڑ کر راہب کو دیکھا اور پھر نانا کو دیکھا اور ہاتھ پھیر کر کہا نانا میں نے اس کو ایک بیٹا دیا۔ اب یہ بچپن کی ادا ہے حسین، اور اس کو سمجھانے کے لیے میں بارہا کئی گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں کہ اس میں کیا راز ہے، اس کے کیا باریکیاں ہیں، اس کے کیا نکات ہیں، سب سیڈیوں میں اور کیسٹوں میں موجود ہے۔ اس وقت میں کوئی دلیل نہیں دوں گا، میں صرف آگے بڑھتا جاتا ہوں اور آپ کو سناتا جاتا ہوں۔ ایک بار کہاں رسول خدا راہب کو دیکھ رہے تھے، باختیار حسین کا چہرہ دیکھا، پیار سے حسین کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، پھر زلفوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا حسین بیٹا اس کے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں، اس کے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں۔ کہا نانا میں نے ایک اور بیٹا دیا۔ رسول نے کہا حسین اس کی تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں۔ کہا نانا میں نے ایک اور بیٹا دیا۔ کہا حسین اولاد نرینہ نہیں ہے، کہا ایک اور بیٹا دیا، ایک اور بیٹا دیا، ایک اور بیٹا دیا، ایک اور بیٹا دیا۔ جبریل امی آ گئے، کہا رک جائیے، اب حسین سے یہ نہ کہیے کہ راہب کے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں۔ 7 تک پہنچے تھے حسین کہ آ گئے جبریل اور کہا حسین کی بات پہ تکرار نہ کیجیے، اگر حسین کہتے رہے تو قیامت تک بیٹے آتے رہیں گے، حسین بولتے رہیں گے اور معبود راہب کو بیٹا دیتا رہے گا۔ رسول چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ 7 بیٹوں پہ حسین کا بچپن رک گیا۔ راہب آگے بڑھا، جیسے جیسے نانا سے نواسا یہ کہہ رہا تھا نانا ایک بیٹا میں نے دیا، راہب کے آنسو تھے کہ بہتے جاتے تھے، جانے کیوں حسین کو دیکھ دیکھ کے، حسین کی پیاری زبان سے یہ لفظ سن کر، بیٹے کا لفظ سن کر اس کے آنسو بہتے جاتے۔ اب جو وہ چلنے لگا تو دوڑ کر قریب آیا اور حسین کے ننھے ننھے پیر چومنے شروع کیے اور چوم کر کہا حسین کبھی میرے گھر آنا۔